والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 پر کلام چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے نکاح کے مشروع ہونے کو ظاہر فرمایا، اس کا تعارف پیش کیا، نکاح کو حلال رکھا، اور اس کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ایک ایسا ماحول گھر میں بنائے جو دوسروں کے لیے رول ماڈل ہو، ایک ایسا ماحول بنے کہ جو آخرت کی تیاری کے سلسلے میں معاون بنے، خود شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے. اسی طرح بیویوں کی اور اولاد کے نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی تاکہ کچھ لوگوں کا سہارا شوہر بن جائے. اسی طرح اگر بہت سارے شوہر ایک پورے خاندان کو لے کے چلتے ہیں اور نفقہ اٹھاتے ہیں تو ایک بیلنس قائم ہوتا ہے. اگر ہر ایک کو کمانے کا علیحدہ مکلف بنایا جاتا تو پھر عورتیں سب بیچاری کمانے کے لیے کوشش کرتی ہیں، اور پھر اولاد بھی، اور معاشرے میں تمام معاملہ ڈس بیلنس ہو جاتا. تو اب یہ جو ایک گھر کا نظام ہے کہ جس کو بڑی خوبصورتی سے انسان چلاتا ہے، تبھی گھر میں اچھی فضا بنتی ہے، بچوں کے لیے ایک ایسا ماحول بنتا ہے جس کو وہ آبزرو کر کے، اس کا مشاہدہ کر کے اپنی ازدواجی زندگی کے لیے لائے عمل تیار کرتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. تو پھر وہ اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے تاکہ اچھا ماحول رہے، بچے بھی اچھی چیزیں سیکھیں اور آگے اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. اور جب ہم اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر معاملہ برعکس ہوتا ہے. پھر گھر میں توازن نہیں رہتا، گھر میں نہیں رہتا تو باہر بھی نہیں رہتا، کیونکہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو گھر کے اثرات باہر ہم سے الٹی سیدھی حرکتیں کرواتے ہیں. استاد شاگردوں کو مارتا پیٹتا ہے، افسر اپنے ماتحتوں کو ڈانٹتا ہے، ہم غصے میں رہتے ہیں اور باہر بھی بہت سوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، اور پھر بے برکتی پیدا ہوتی ہے. اور پھر خصوصاً بچے جو ہیں وہ غلط چیز سیکھتے ہیں. اگر ایک بچی اپنی ماں کو اپنے باپ سے لڑتے ہوئے دیکھے گی، گالیاں بکتے ہوئے دیکھے گی، برا بھلا کہتے ہوئے دیکھے گی، تو وہ کیا اچھی چیز سیکھے گی؟ بعض خواتین سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، وہ چھوٹی باپ کے بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. میں کیسے خاموش رہوں؟ خصوصاً باہر کے ملکوں میں جو رہتی ہیں، جنہیں قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، ان کے دل میں اس قانونی پروٹیکشن کی وجہ سے ایک ایسا تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ شوہر بھی اس کے مقابلے میں حقیر نظر آتا ہے. جس کو اللہ اس کے رسول عورت سے افضل کہیں اور حاکم بنائیں، عورت اپنی ضد میں، انانیت میں اور تکبر میں اس کی بزرگی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بزرگی نہ تسلیم کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو نہ ماننا ہے. جو اللہ نے مقام اور منصب دیا اس کو تسلیم نہ کرنا. وہ بہنیں اتنا نہیں سوچتی کہ اگر آپ کے ملک کی گورنمنٹ نے جس کو منصب دیا ہو، کوئی افسر بنایا ہو، کوئی عہدہ دیا ہو، آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ آفیسر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اگر اس کے متعلق ذرا بھی ہم نے اونچ نیچ کی تو گڑبڑ پیدا ہو جائے گی. حتیٰ کہ توہین عدالت جو ہے اسی کو دیکھ لیں آپ، کہ ملکی قانون کے اعتبار سے کسی بھی ملک کا قانون ہو، وہاں کی کورٹ کو اور ججز کو ایک مقام ہوتا ہے، ملتا ہے.
اگر آپ اس کے خلاف چلیں گے آپ پر کیس ہو سکتے ہیں اور آپ کو جیل ہو سکتی ہے، تو وہ اس کی تو رعایت کر لی جائے گی۔ ایسی خواتین وہاں پر بالکل خاموشی سے چلیں گی، کیوں جی نقصان ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ شوہر اسے منصب اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، گورنمنٹ نے نہیں دیا، اور قانونی کوئی گرفت نہیں ہے، وہاں اہمیت نہیں بنتی ہے۔ تو ایسی عورتیں جب اپنے شوہر سے لڑتی ہیں، جھجکتی ہیں، بھڑکتی ہیں اور اس کو حقیر سمجھتی ہیں اور گالیاں تک بکتی ہیں، تو پھر لازم بات ہے کہ بچیوں پہ اس کے منفی اثرات تو ہوں گے۔ ایسی جو جاہل باپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارے پیٹے، گالیاں بکے، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھے، حقیرانہ رویہ رکھے، تو وہ اپنے بیٹوں کے لیے وہی چیز فراہم کر رہا ہے۔ کوئی شاذ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کسی اچھے ماحول کی وجہ سے یا اپنی ہی سوچ اور فکر کی وجہ سے اپنے باپ کے اثر کو قبول نہ کرے اور اس کو غلط سمجھتی رہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر جو ہیں غیر محسوس طریقے سے ماں باپ کے اثرات بچوں کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو باپ غسیلہ ہے، بچے بھی غسیلے ہو جائیں گے۔ باپ بکورا ہے، بات بات پہ گالیاں بکتا ہے الٹی سیدھی، تو وہ بھی ایسے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ نقشے اور فلم ذہن میں ہوتی ہے بچپن سے لے کے جوانی تک۔ تو گویا کہ اپنی زوجہ کو برا بھلا کہہ کر، اس کے ساتھ نامناسب رویہ رکھ کر اپنی اولاد کو خراب کرنا، یہ نہ صرف اولاد کو خراب کیا بلکہ کسی کی بچی کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ کیونکہ جو بچی آئے گی بہو بن کے، بیٹا جو ہے وہ ابا جان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے الٹی چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کرے گا اپنی جہالت میں، خود بھی گناہ گار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور کسی کی زندگی کو حرام کرے گا۔ اور یہ ہر تیسرے گھر میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں جاہلوں کا قبضہ ہے، ناراض کوئی نہ ہو۔ ہمارے یہاں اکثر ایسی ہے نا کہ علم تو سیکھا ہی نہیں ہے، نہ تربیت ہے، نہ علم نہ تربیت۔ اچھا علم کیا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں ٹی وی پروگرام، بھائی وہ علم نہیں ہے، معلومات ہے۔ ہمارا یہ بیان بھی علم نہیں ہے، معلومات۔ اس کے لیے تو باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں، اے ٹو زیڈ ایک ایک چیز سیکھنی ہوتی ہے، تب وہ علم بنتا ہے کہ آپ نے ایک شے کا علم سیکھ لیا۔ معلومات کا مطلب ہے چیدہ چیزیں اٹھا لی بس۔ ماں باپ بھی جو بچوں کو تربیت کے نام پہ دے رہے ہیں وہ علم نہیں دے رہے، وہ صرف تھوڑی سی معلومات ان تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ بھی انتہائی ناقص معلومات، سنی سنائی چیزوں پر۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں بیٹا غصہ حرام ہے، اب ہمیشہ تو حرام نہیں ہے، غصہ تو محمود بھی ہوتا ہے۔ بیوی پڑی سو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، بیٹے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے گھرتے میں پڑھے ہیں، اور باپ کو غصہ نہ آئے، علماء نے فرمایا وہ غیرت سے خالی ہے، اس پہ تو غیرت آنی چاہیے، ناپسندیدگی پیدا ہونی چاہیے۔ کیوں نمازیں قضا ہو رہی ہیں گھر کے اندر، کیوں یہ فحش معاملات ہو رہے ہیں گھر کے اندر؟ تو اگر باپ کو غصہ نہیں آئے گا وہ اب قابل گرفت ہوگا، اور اگر غصہ آیا بھی اور دل تک محدود رکھا تب بھی قابل گرفت ہے، اس کا اظہار یہاں واجب ہے۔ ظاہر کرو، گرفت کرو، روکو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس میں ثابت قدم رہو۔ حدیث میں جو ہے بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو اس لیے جہاں یہ غصہ مطلقاً کہ یہ غصہ حرام ہے۔ اب یہ ماں باپ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں سن کر بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ ہم نے وہ سبق پڑھا تھا، سندھی لازم تھی نا ہماری 5ویں کلاس میں، ہم نے پڑھا تھا لالچ بری بلا ہے۔ اب لالچ ہر ایک بری تو نہیں ہوتی، علم کا لالچ ہے، آخرت کی تیاری کا لالچ ہے، نیکیوں کے بڑھانے کا لالچ ہے، ثواب جاریہ کا لالچ ہے، یہ تو بہت اچھے لالچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے حریص کا لفظ قرآن عظیم میں استعمال فرمایا، اگرچہ حریص ہمارے ہاں ذرا منفی معاملے میں استعمال ہوتا ہے، تو بڑا حریص ہے، لالچی ہے۔ لالچی کا لفظ کہنا تو وہ نیگیٹو سینس میں جاتا ہے اکثر، تو اس لیے نبی کریم کے لیے حریص کا لفظ ہم نہیں کہیں گے۔ قرآن میں ہے تو ہم وہ آیت بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہی کریں گے کہ آپ بہت زیادہ متمنی ہیں، کسی چیز کی تمنا رکھتے ہیں یوں، تو ہر لالچ برا نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سارے مقولے ایسے ہوتے ہیں، بھئی یہ ہمارے ماں باپ سکھاتے ہیں، کچھ خاندانی معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ بیٹا واش روم میں جا رہا ہو سر ڈھک کے جاؤ،
اچھا کیوں جاؤ؟ سر ڈھکنا کیوں ضروری ہے واش روم جاتے ہوئے؟ کھانا کھاتے ہوئے بیٹا سر ڈھکتے ہیں، کیوں ڈھکتے ہیں؟ جواب ڈھونڈ لیں اس کا۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر نوجوان نماز پڑھ رہا ہوگا، پرانے بابے آئیں گے، وہ دیکھیں گے برہنہ سر پڑھ رہا ہے، وہ ٹوپی اٹھا کے گندی سی اپنی مسجد کی وہ اس کے سر پہ جمانے کی ناکام کوشش کریں گے، کیونکہ نوجوان کے بال پف سمیت وہ انکار کر دیتے ہیں ٹوپی کو قبول کرنے سے۔ تو ایک تصادم کی سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بابا پوری طاقت لگا رہا ہے اور نوجوانوں کے بال وہاں سے فل ریزسٹنس، جیسے پولیس کسی پروٹیسٹ کے اوپر حملہ کر دے اور وہاں سے ریزسٹنس ہو۔ نتیجہ نکلتا ہے بابا اگر وقتی طور پہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو حالت رکوع ہی اس کو پامال کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، ٹوپی پہلے سجدے میں۔ اچھا بعض نوجوان خود پہن کے نماز پڑھتے، سر اتنا بڑا ہے، ٹوپی یہاں آئی ہوئی ہے نا خالی، پوپ جان پال کی طرح، تو وہ پیچھے جمی ہوئی ہے، اب وہ جیسے رکوع میں جاتے ہیں گر جاتی ہے، تو وہ پھر دل میں ارادہ کرتا ہے سجدے میں جا کے نا عمل قلیل سے اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر وہ سجدے میں جا کے یوں ڈھونڈتا ہے اس کو نا، تھوڑا سا ہاتھ میں آ جاتی ہے، پھر اس کو لے کے سر پہ جما کے جیسے اٹھتا ہے وہ پیچھے گر جاتی ہے۔ وہ بھائی کو سائز ہی صحیح سلیکٹ کر لیتے۔ اچھا بہرحال چلیں، تو ایک مزاح کی بات ہوئی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ان چیزوں کے بارے میں ہمارے گھر والے سوچتے نہیں ہیں کہ اچھا بیٹا پاؤں نہیں ہلاؤ نحوست ہوتی ہے، یوں ہلا رہا ہو نا کوئی، پاؤں نہیں ہلاؤ نحوست ہوتی ہے۔ اچھا کہاں سے نحوست ہوتی ہے؟ کس دلیل سے ثابت؟ بیٹا پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ جائے، بیٹا پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھتے، نیچے کرو۔ وہ نبی کریم نے تہبند والے کو منع کیا تھا کیونکہ وہ پاؤں پہ پاؤں رکھنے میں ستر کھلنے کا اندیشہ تھا۔ اب وہ تو ہمیں حقیقت تو پتہ ہی نہیں ہوتی، جو پیچھے کی لاجک ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، وہ تو کبھی سیکھی نہیں ہوتی نا، جو اس کے نتیجے ہیں وہ ذہن میں ہوتے ہیں، حالانکہ ہر نتیجہ کسی نہ کسی دلیل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، خاص صورتحال ہوتی ہے، کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا، وہ نہ یہ ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، بس تھوڑی تھوڑی سطحی قسم کی چیزیں سنی ہیں بس، وہ باقی علم نہیں ہے۔ تو جب ماں باپ کو علم حاصل نہیں ہوگا وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ جب علم ہی نہیں ہوگا وہ کیا عمل بن کر کے اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں گے؟ اس لیے بعض اوقات اب دیکھیں گے ایک آدمی 70 سال زندگی گزارے گا اور اولاد اس کی زندگی کا کوئی ایک آدھ وصف ڈھونڈے گی۔ ہمارے ابا جان جو تھے نا صبح بہت جلدی اٹھا کرتے تھے، یہ ماشاءاللہ پوری زندگی میں ایک کام بہت اچھا کیا ابا جان نے، صبح بہت جلدی اٹھا کرتے تھے۔ ہمارے ابا کبھی حرام نہیں کھاتے تھے، اچھی بات ہے، یہ میں تعریف کروں گا، بہت اچھی بات ہے، حرام نہیں کھاتے تھے۔ لیکن آپ کو حرام کی تعریف پتہ ہے؟ جس شخص نے علم دینی نہ سیکھا ہو، تجارت کے معاملات نہیں سیکھے ہوں، نوکری کی اونچ نیچ اس نے شرعی لحاظ سے نہ سیکھی ہو، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں حلال کما رہا ہوں، یہ صحیح ہو بھی سکتا ہے کہ اگر ہم انویسٹیگیشن کریں پتہ چلے جی بالکل صحیح کما رہا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جب معلومات جب تک نہ ہوں تو آپ کا دعویٰ کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہم تو حلال کما رہے ہیں، اچھا حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، کن چیزوں سے چیز حرام بنتی ہے، کن امور کا لحاظ کریں تو حلال، جب سیکھا ہی نہیں تو پھر تو یوں ہم پھر ہمارے پورے زندگی کے اندر کوئی ایک آدھ، ہمارے ابا نے اصولی زندگی گزاری، وہ کیا 12 بجے سے پہلے گھر میں آ جاؤ، ماشاءاللہ بڑی اصول تھا جی، 12 بجے سے پہلے گھر میں اولاد کو داخل کر لینا، یہ والد صاحب کا وہ وصف تھا جس نے ان کی زندگی کی تمام کوتاہیوں اور نقائص کو ختم کر دیا۔ یہ ایک وصف سب سے بہترین جی، 12 بجے سے پہلے گھر میں، ہمارے ابا جان کو اصول تھا۔ اس طرح کہ ہم چند چیزوں سے اپنی زندگی کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اولاد کو ثابت کرتے ہیں اپنے باپ کی اس وصف کو۔ تمہارے باپ نے کبھی، تم نے دیکھا ہے میں نے اپنے ماں باپ سے کوئی بدتمیزی کی ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارے ابا جان نے کبھی اپنے والدین سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کی، بہت اچھی بات ہے، میں اس کی تعریف کروں گا، انکار نہیں، لیکن کیا یہ ایک خوبی تمام نقائص کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے بڑے اس طرح اپنے ایک آدھ وصف کو پیش کر کے مرکز محفل بنتے ہیں، اپنے گھر والوں میں ایک جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اولاد بھی کہتی ہے پھر ہم بھی کوئی ایک آدھ ایک ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں نے کبھی الٹے ہاتھ سے کنگھا کیا ہے؟ بتاؤ، نہیں کیا نا بیٹا؟ ہمیشہ یاد رکھنا تمہارے باپ نے ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کنگھا کیا، کوئی بڑا کمال ہے بھائی، سیدھے ہاتھ سے کنگھا کیا، سنت ہے، لیکن وہ پھر اسی طرح کی چیزوں کو نکال کر وہ بھی نمایاں کر۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی اولاد کے لیے رول ماڈل بنے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا اظہار غضب، آپ کا غصہ پینا، آپ کی نرمی، آپ کی شفقت،
آپ کا ان کو فکر آخرت دلانا، موت کا ذکر کرنا، جہنم کا، دیگر چیزوں کا، اپنی اولاد کی غلطیوں پہ تڑپ جانا، ان کو صحیح علم سکھانا، صحیح ان کی تربیت کرنا، اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر دکھانا، اتنے سارے اوصاف ہوں گے تب کہیں جا کے ایک کامل گھر بنتا ہے۔ ہم ایک آدھ وصف کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تمام تر کوتاہیوں کے بارے میں ذہن بنایا ہوا ہے کہ ان پر نگاہ نہ رکھو، یہ تو دیکھو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میجر مسٹیک ہے۔ اس لیے ہماری گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ شادی کے بعد گھر میں ایک اچھا ماحول بنانا، اپنے بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بننا، یہ نکاح کے ایک مقاصد میں سے بڑا مقصد بھی ہے اور ایک اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری بھی ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ سرپرست اپنے آپ کو رول ماڈل اسی وقت بنائے گا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت اسی وقت کرے گا جب خود اس کے پاس علم دین ہوگا۔ اور علم معلومات کا نام نہیں ہے کہ تھوڑی سی معلومات آپ نے حاصل کر لی، علم مکمل کسی بھی ٹاپک کے بارے میں A to Z جاننے کا نام۔ مثال کے طور پہ مہر ہے، اب آپ کو مہر کا پتہ ہونا چاہیے کہ مہر کیوں کسے کہتے ہیں، یہ کیوں شریعت نے رکھا ہے، اس کی کم سے کم مقدار کیا ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے، مہر معجل کیا ہوتا ہے، مہر مؤجل کیا ہوتا ہے، مہر مسمى کیا ہوتا ہے، مہر مثل کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ نے بھی مہر نہیں دیا تو مہر کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ کیا وراثت کی تقسیم سے قبل ہوگی یا بعد میں ہوگی؟ اگر زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے اور آپ نے مہر نہیں دیا تو مہر کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا پہلے مہر اس کی وراثت میں جمع کیا جائے گا پھر عورت کی وراثت تقسیم ہوگی؟ کیا معاملہ ہوگا؟ یا آپ نے کہا کہ چلو جی زوجہ گئی، اب تو کوئی ہے ہی نہیں تو بس وہ میرا ہو گیا، یا یہ ہوگا؟ لیکن کون سیکھے، کیوں سیکھے، کس لیے سیکھے؟ اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی ضرورت پڑی تو پپو پان والا، مسجد کے حافظ صاحب، امام صاحب سے پوچھ لیں گے۔ اس میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ عالم ہیں، مفتی ہیں یا نہیں ہیں، کسی سے بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ داڑھی والا ہمیں ہر ایک عالم نظر آتا ہے، ہر ایک داڑھی والا۔ یہ وہ میں نے پوچھا، وہ بچہ 5 سال 25 سال سے نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ پوری داڑھی، ان سے مسئلہ پوچھا ہے میں نے۔ اب اگر داڑھی کے ہر بال میں بخاری اور مسلم پنہا ہو اور فقہ حنفی کے تمام معتبر کتب داڑھی بڑھانے سے ہمارے قلب میں داڑھی کے ذریعے اتر جائیں، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو صرف داڑھی سے تو علم نہیں آتا بھائی نا، پھر آپ کسی مفتی صاحب سے معلوم کرتے۔ اسی طرح نان نفقے کا مسئلہ ہے، پوری معلومات، نان نفقہ کسے کہتے ہیں، کن کن چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ نان نفقے میں بیوی کی حیثیت کا اعتبار ہوگا یا شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہوگا یا دونوں کا اعتبار ہوگا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر مبشر نے 3 شادیاں کر لی، فرض کر لو، کی نہیں ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ گھر جا کے پکڑ مت لیجیے گا، مثال دے رہا ہوں بچے کی۔ فرض کر لو نے 3 شادی کر لی، ایک امیر عورت سے کی، ایک مڈل کلاس سے، ایک لوئر کلاس سے۔ نان نفقے کا کیا حکم ہوگا؟ ہر ایک کا جدا گانا ہوگا، لیکن پہلے ان کی مالی حیثیت دیکھی جائے گی، اس کے اعتبار سے ہوگا۔ اب 2 شادیوں کے شوق ہوتے ہیں اتنے، یعنی جو 2 شادیاں کر کے فتنے پھیلا کے چلے گئے نا دنیا سے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ شوق تھا شادی کرنے کا، یہ نہیں سوچا ایک بیوی کو علم سکھائے نہیں، 2 کو کیسے سکھاؤ گے؟ ایک بیوی سے پیدا شدہ اولاد کی تربیت کر نہیں پا رہے، شوق میں دوسری بھی اولاد پیدا کر لی۔ اس کے بعد نہ یہ پتہ ہے، تمیز ہے کہ وراثت کے مسئلے کیا ہوں گے، کس طریقے سے میرے بعد میں جھگڑے ہوں گے، فتنہ۔ ابا جان نے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں، آبادی میں اضافہ کیا، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت تشریف لے گئے۔ لڑتے رہو پیچھے، سوکنے لڑ رہی ہیں آپس میں، ستیلے بھائی بہن لڑ رہے ہیں، فتنے پڑے ہوئے، مسائل۔ ایک جاہل سرپرست جو ہے وہ اس طرح لڑوا کے چلا جاتا ہے، مروا دیتا ہے اپنی نسلوں کو، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر کے گیا ہوں۔ ابھی مجھے ایک کویسچن آیا، خاتون نے کہا، کسی نے بتایا کہ جی ایک شخص نے 2 شادی کی، دوسری شادی کی، زوجہ نے کہا کہ طلاق دو دوسری والی، اتنا زج کیا حتیٰ کہ طلاق دی۔ اچھا اس سے بچے بھی ہو گئے دوسری والی سے، اب پتہ نہیں وہ طلاق کے بعد ہوئے پہلے ہوئے، واللہ اعلم، اس کی وضاحت نہیں تھی طلاق۔ اس کے بعد جو مکان تھا وہ مکان اپنے کہا مجھے دو، میرے نام کرو، نام کروا لیا، اور یہ کہہ دیا بعد میں تمہاری دوسری بیوی بچوں کو بھی کریں گے، کر لیا۔ اس کے بعد شوہر کا وصال ہوا، مکان پہ قابض،
پھر اپنے نام بچوں نے اپنے نام کر دیے ان کی والدہ نے، اور ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس میں کتنے گناہ ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک شوہر دوسری شادی کرتا ہے، یہ اس کا قانونی اور شرعی حق ہے، اور شرعی لحاظ سے اس کو پہلی زوجہ سے اجازت کی بھی حاجت نہیں ہے، اگرچہ میں اس کا شدید مخالف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تم یہ خوف رکھتے ہو کہ دو بیویوں میں عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو، یعنی عدل و انصاف نہ کرنے کا اگر خوف ہو تو فرض ہے کہ ایک بیوی سے نکاح ہوگا، اب دوسرا نکاح کرنا گناہ ہے، لیکن وہ کون جانے، علم تو ہے ہی نہیں، کر لیا جی۔ اب صورتحال کیا ہوتی ہے کہ ہوئی اگر شوہر نے کر بھی لیا ہے تو اس کو طلاق دلوانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ، یاد رکھیں، حرام اور گناہ کبیرہ۔ یا اس بیس پر عورت کا مطالبہ طلاق کرنا کہ تم اس کو طلاق دو یا مجھے دے دو بس۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، یعنی یہ مطالبہ طلاق بلا شرعی عذر یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ۔ جب اپنے لیے گناہ کبیرہ آپ اندازہ کریں دوسری عورت کی گھر تباہ کرنا، سرکار نے فرمایا جو دو میاں بیوی میں جدائی کروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اگر مجھے بہنیں سن رہی ہیں تو ذرا توجہ رکھیں، دوسروں کو لڑوا کے گھر خراب کرنا، کبھی بھائی بھابھی کو لڑوا رہے ہیں، کبھی چچا تایا کو پھوپھیوں کو لڑوا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ مائیں بیٹے اور بہو میں جھگڑا کروا رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس سے زیادہ ذہنی پستی کا عالم کیا ہوگا۔ ہم جو آپ کو بات کہہ رہے ہیں نا بڑی معقول بات کہتے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں کریں گے وہی بیٹی کل ساز بنے گی اور اپنے ہی بیٹے کے گھر پر بات کر رہی ہوگی، لڑوا رہی ہوگی، بیٹے کا ذہن بنا رہی ہوگی، تیری بیوی نے ایسا کیا، مار اس کو، پیٹ، اور نہیں کرے گا تو دوپٹہ منہ پہ رکھ کے رونا شروع، تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، لگتا تو میری اولاد ہی نہیں ہے، جا تو میری اولاد ہی نہیں ہے۔ یعنی اولاد اس وقت بنے گی جب جا کے بیوی کے منہ پر ڈھوسا ایک مار کر اس کی ناک کی ہڈی توڑے، WWE کے ریسلر بن جائے، یہ UFC کا فائٹر بنے، تو پھر یہ کہ اولاد کا حق ادا ہوا ہے۔ اب ہے یہ اولاد، واقعی یہ ہے فائٹر اولاد، شاباش میرے بیٹے شاباش، ایسی گھر تباہ کر۔ پھر جب بیٹا غصے میں طلاق دے دیتا ہے، بڑی معصوم، میں نے کب کہا تھا طلاق دے دو، اس حد تک تو بڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا میں نے، یعنی لمیٹیشن آپ نے قائم کی تھی، پہلے نقشہ بنا لیتی نا کہ دیکھو بیٹا یہاں تک، ناک توڑنی ہے، آنکھ توڑنی ہے، کان توڑنا ہے، دانت توڑنا ہے، ذلیل کرنا ہے، بے عزت کرنا ہے، میکے چھوڑ کر آنا ہے، ٹارچر کرنا ہے، ذہنی ٹینشن دینی ہے، اس کو بالکل ہلا کر رکھ دینا ہے۔ لیکن بیٹا بس یہ لائن ہے، اس کے آگے ہے طلاق اور خلا، یہ نہیں کرنا۔ اس سے پہلے معصومانہ اقدامات کرتے رہو، یہ بڑا ظالمانہ قدم ہے بیٹا، یہ نہیں کرنا۔ بھئی لائن کھینچ دیتی ہیں آپ نے، لائن ہی نہیں کھینچی، وہ بیٹا کراس کر گیا، علاقہ ممنوعہ میں، بھارت کے علاقے میں چلا گیا، اس کو مقید کر دیا، پکڑ دیا فوجیوں نے۔ تو یہ صورتحال ہے، مائیں گھر تباہ کرتی ہیں، بعض اوقات سگی بہنیں گھر تباہ کرتی ہیں۔ سگی بہنیں کیوں کر رہی ہیں؟ ابا اماں نے تربیت کی ہوتی تو پھر نہ کرتی نا۔ اور ایسی جو بہویں آتی ہیں وہ بھی کم نہیں، وہ شوہر کو ماں کے خلاف بھڑکا کے قطع رحمی کروا دیتی، اتنا انہیں فیڈ اپ کر دیتی ہیں کہ وہ بیٹا جس نے کبھی ماں کے سامنے ایک جملہ نہیں کہا ہوتا وہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا اور ماں کو کمزوریوں کا احساس دلاتا۔ یہ کون کر رہی ہے جی؟ بہو کر رہی ہے۔ بہو کون ہے؟ کسی کی بیٹی ہے۔ اس کا مطلب اس کے ماں باپ نے بھی اس کی تربیت نہیں کی ہوتی نا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، میں آپ کو بارہا سمجھاتا ہوں کہ اپنے گھر کو شریعت کے لیے کھول دیں، اپنے گھر کے دروازے دین اسلام کے لیے کھولیں، آنے دیں اسلام، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس سے نقصان ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نہ بھیجتا۔ عقلاً بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی یہ کہے دین نقصان پہنچاتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک عام آدمی بھی کہے گا تو بیمار ہے ذہنی لحاظ سے، سکھ ہے، پاگل ہوگا۔ دین تو محبت عام کرتا ہے، دین تو ملاتا ہے، دین قرینہ سکھاتا ہے، دین دنیا میں آمد کے مقصد کو بتاتا ہے کہ تمہارا آمد کا مقصد کھانا پینا ٹھوسنا بچے پیدا کرنا اور پھر مر جانا نہیں ہے، تو جانور بھی کر رہا ہے، روڈ کے جانور، کتوں کو دیکھیں، بلیوں کو دیکھیں، گائے بھینسوں کو دیکھیں، یہی مقصد حیات۔ پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، توالد و تناسل ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، یا ہمارے پیٹوں میں چلے جاتے ہیں، ذبح ہو جاتے ہیں۔ یہ مقصد ہے ہمارا، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود دین بتائے گا آپ کو کیا مقصد۔ اور دین آ کر سب کی ذہنی تربیت کرتا ہے۔ دین غلطی جب انسان کرتا ہے تو دین یہ کہتا ہے سرنڈر کر دو،
مان لو اپنی غلطی، ہاتھ جوڑ لو، پاؤں پکڑ لو، اور جب انسان یہ کر لیتا ہے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ دین کو ہٹا دیتے ہیں اور آپ سب سے بڑے ذہین ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی حکمتوں سے زیادہ ہماری حکمتیں ہیں، اللہ اس کے رسول ہمیں کیا بتائیں گے؟ ہم ہیں سمجھدار آدمی، 3 منزل مکان ایسے تو نہیں بنا لیے میں نے، یہ تمہارے ابا کی ذہانت ہے، تبھی دیکھو یہ کتنے 3 مالے بنائے، 2 کروڑ کا مکان ایسے تو نہیں بن گیا، تمہارے ابا کا ذہن ہے۔ ارے بھائی 3 مالے بنا لیے آپ نے، اللہ تعالیٰ چاہتا آپ چلتے چلتے گرتے، پاؤں کی ہڈی کھڑک ہو جاتی ہے، ہاں ہو مچی ہوتی، پڑے ہوتے بستر پہ، روڈ کراس کر رہے ہوتے، ایک ٹرک آ کے آپ کو کچل کے چلا جاتا، 2 منٹ میں اللہ چاہے تو کچھ بھی کر لو۔ بھائی یہ موبائل بند کر لو، کس کا ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ ابھی دیکھیں جو حسینی بھائی کا انتقال ہوا، ہمارے نعت خان جو تھے، ایک وائرس سے ہی فوت ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ چاہے بڑے آرام سے کسی کو ایک معمولی سے کیڑے سے بھی موت کے دروازے تک پہنچا سکتا۔ تو یہ مطلب یہ کہ ہم دین کے معاملے میں جب اپنے آپ کو عقل مند اور سمجھدار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری پالیسی زیادہ پرفیکٹ ہے، دین کی حکمت، دین کی جو بیان کردہ باتیں ہیں وہ نقائص کے ساتھ ہیں۔ پھر یہ دعویٰ، ارے بھائی زمانہ بدل گیا ہے، آئیے ڈیبیٹ کرتے ہیں بیٹھ کے، آپ ثابت کریں کہ زمانہ بدل گیا ہے تو دین اب بالکل ناقص اور بیکار ہو گیا ہے، اب اس کی جگہ دوسری چیز آئے گی، اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، دین قیامت تک کے لیے ہے، اللہ نے ہی مخلوق کو پیدا کیا، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ جدی اللہ کا علم وسیع ہے، اللہ جانتا تھا کون کس زمانے میں پیدا ہوگا، ماحول کیا ہوگا، دین پہ چلنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا، کتنے دین کے مخالف ہوں گے، کتنی نئی رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اس کے باوجود قیامت تک کے لیے قرآن کو نازل کیا اور اعلان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں حکم دے اس کو اختیار کرو، جس سے منع کرے اس سے باز آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، نو چوائس۔ ہمارے نوجوان ہیں نا اپنے پفیوں علاقے، بھائی جدید دور آ گیا ہے، تو جدید دور آنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے ابا اماں کو گھر سے باہر نکال دیں، جدید دور آ گیا ہے، کیونکہ وہ تو قدیم ہوتا تھا کہ اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھنا ہے، جدید دور بناؤ نا، نکال دو اپنے گھر سے باہر، جدید ماں باپ پیدا کرو، جدید دین لاؤ، جدید کتاب لے کر آؤ۔ منہ کے بل جہنم میں گرے گا ایسا شخص جو اپنے دین کو حقیر اور معمولی سمجھے، اپنی ناقص اور پھوڑ قسم کی عقل کے سامنے تباہ ہوگا، اور ہوئے ہیں تباہ۔ جنہوں نے دین کی مخالفتیں ہر دور میں کی ہیں، آج ان کا نام ہے کسی کا؟ سب مرے پڑے قبر کے اندر، سخت عذاب قبر میں مبتلا ہیں، چیخ رہے چلا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے غیب ظاہر نہیں فرمانا، ورنہ وہ باہر نکل کے بتائیں نا، قیامت تک کے لیے سارے یوں ہو جائیں گے سیدھے، بالکل سیدھے۔ مجال ہے کہ جو دین کے متعلق تھوڑی سی بھی بات کریں۔ یہ سارے جتنے میڈیا پر بیٹھ کر یا دنیاوی مناصب حاصل کر کے جو دین کے متعلق باتیں کرتے ہیں، یا ہم جیسے عام لوگ جو اپنے گھروں کے اندر تھوڑی سی مطلب اللہ نے عقل دی ذرا سی، تو اسی کو دین کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی پہ کوئی نصیحت کرے جھنجھلا جاتے ہیں، یہ نماز پڑھنا وہ ضروری کہ لازم ہے یار، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ بولتے کیا فائدہ، مجھے بتاؤ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایسے سے لوگ ملے ہیں، نماز پڑھنے کے فائدے بتاؤ اس کو۔ یعنی اگر یہ فائدہ ہوتا کہ نماز پڑھ کے چپتے مسلح کا ہٹاتے کنارہ تو 5000 کا نوٹ پڑا ہوتا، تو کہتے یار یہ تو بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ پھر ہر 2 نفل پہ اگر یہ کام ہوتا تو دفل پہ نفل پڑھتے، نفل پہ نفل، پھر نکالا 5000 رکھا، لے بیٹا، پھر 2 رکعت پڑھی پھر۔ اور اگر یہ شرط ہوتی کہ اس میں اگر ایک بھی دنیا کا خیال آیا پھر 5000 نہیں نکلے گا، دنیا کا خیال نہیں آنا چاہیے اس نماز میں، اس میں خشوع و خضوع دیکھیں آپ۔ اس میں اگر بچے نے آواز لگا دی نا تو نماز توڑ کے مارے گا، گھوسے پہ گھوسے، کم بخت 5000 نکلوا دی۔ سلام پھیرنا تو رہ گیا تھا، چیخ پڑا میرا خیال آ گیا تھا، نکل یہاں سے۔ اس کے لیے پھر روم بنے گا، ڈم لائٹ ہوگی، اندر سے کنڈا ہوگا، باہر اعلان ہوگا کہ کسی کی آواز نکلی گلا دبا دوں گا، نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مسلح سے 5000 نکلے گا۔ یہ ہماری حالت ہے، یعنی ہر چیز کو مادی اشیاء کے ترازو میں تولنا۔ نوجوان کو اگر نماز کے بدلے میں لیلا مل جائے نا تو یہ نماز پڑھے گا، ویسے نہیں پڑھے گا،
کسی عامل کے پاس پہنچے گا، بولے گا تمہیں 2 رکعت نماز بتاتا ہوں، اس ترتیب سے پڑھو، محبوب تمہارے قدموں میں۔ کبھی قرآن کی نہیں سنی ہوگی، حدیث کی نہیں سنی ہوگی، مولوی صاحب بھی پاگل نظر آتے ہوں گے جو نماز سے کہہ رہے ہیں، لیکن عامل نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ، اس کے بعد یہ وظیفہ، محبوب تیرے قدموں میں۔ دیکھیے وہی تازہ غسل کر کے اور کھڑا ہوگا خوش و خضوع کے ساتھ، امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے کا، خواجہ حسن بصری بن کے کھڑا ہو جائے گا، محبوبہ کے لیے نماز پڑھ دیں گے۔ محبوبوں کے محبوب میرے رب کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایسے وہ نوجوان جو امتحان میں بغیر محنت کے پاس ہونے کا اور شارٹ کٹ مارنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں پاس ہو جاؤں اچھے نمبروں سے، وہ بھی اچھے نمبروں سے نا، گندے نمبر نہیں، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے۔ محنت نیکی وہ الگ بات ہے، لیکن گندے نمبروں سے پاس ہونا خاندان تباہ ہو جائے گا اچھے نمبروں سے۔ اچھا محنت کیا کی، وہ کی تو ہے تھوڑی بہت، لیکن مجھے خطرہ ہے۔ ان کو اگر بتا دیں کہ تم نے بیٹا اس ترتیب سے نماز پڑھنی ہے، دیکھیں پوری زندگی کبھی اللہ کے لیے ایسی نماز نہیں پڑھی ہوگی جتنے امتحان میں پاس ہونے کے لیے انسان نماز پڑھے گا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو اپنے گھر میں دین کو داخل کریں، خود تربیت حاصل کریں، دین سیکھیں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، تو ایک جنت نظیر ماحول بنے گا، ایسا پرسکون ماحول جس میں پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے، درگزر ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے، پیار ہے، یہ چیز۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، جب ہم دین کو ہٹ چھوڑ دیتے نا، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، چچڑا پن، ایک دوسرے کی شکلوں سے نفرت ہے، صبح اٹھتے ہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا پھڈا، اتنی سی بات پہ نماز میچ، یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہے، کیوں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کیوں؟ دین سے دور ہیں ہم لوگ، دین کو چھوڑ بیٹھے، برکت ختم ہو گئی گھر میں۔ پھر اپنی کوتاہیاں نہیں دیکھیں گے، اچھا مفتی صاحب پتہ نہیں کیا ہے، گھر میں کچھ سکون سا نہیں ہو رہا، برکت نہیں ہوتی، تنخواہ 15 تاریخ کو ختم ہو جاتی، پھر مانگ تانگ کے مہینہ پورا کر دیں۔ اچھا نماز تو پڑھتے ہوں گے آپ سب، قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہوں گے، نہیں وہ تو 2-3 سال ہو گئے نہیں پڑھتے۔ دادی جان کبھی رمضان میں کھول لیتی ہیں، وہ پورے 1 سال کے لیے کافی ہوتا ہے، چند سپارے۔ اچھا بھائی کوئی فلم ڈرامے تو نہیں چلتے ہوں گے گھر میں اور قسطوں والے ڈرامے تو چل ہی رہے ہیں، وہ تو زوجہ چھوڑتی نہیں ہے، اور زوجہ کی آڑ میں زوج بھی نہیں چھوڑتا۔ اس طرح فلمیں بھی چل رہی ہیں، سب ہو رہا ہے، گالی گلوچ بھی چل رہی ہے، حرام حلال کی تمیز بھی بھلائی ہوئی ہے، کچھ نہیں پرواہ، نہ بڑوں کی تمیز ہے، بچے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، نہ چھوٹوں کے اوپر شفقت ہے، ہر بے برکتی والا کام کر کے پتہ نہیں کیوں گھر میں برکت نہیں ہو رہی صاحب۔ پھر وہ کسی عامل کے پاس پہنچتے ہیں، وہ ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے، جادو، ٹونا، نظر بد، دیکھا نا، یہ ہے اصل مسئلہ جو مفتی صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ نمازوں کی باتیں، روزوں کی باتیں، قرآن کی باتیں، ان سے کوئی بے برکتی ہے، اصل تو جادو سے ہوتی ہے۔ وہ اب اس کو پیسے دے رہے ہیں، بیٹا کوئی ایسا وظیفہ دے دو۔ ہماری تمام ترین کوتاہیوں، اللہ کی نافرمانیوں، اس کا رزق کھانے کے باوجود، اس کے دشمن شیطان کی اطاعت کرنے کے باوجود گھر میں برکت نظر آئے۔ اب اگر کچھ نظر بھی آئے گا، وہ رحمانی تو نہیں ہو سکتا، وہ شیطانی ہو سکتا ہے۔ شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے بعض اوقات بعض چیزوں میں اور معاون بن جاتا ہے، تاکہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ کیونکہ جب نافرمانی کے باوجود کچھ مل رہا ہو، بہت ہی مشکل ہے کوئی فرما برداری کی طرف آئے۔ ہم آتے ہیں ٹھوکر کھا کر، جب بیمار پڑتے ہیں خدا یاد آتا ہے، نوکری چھننے لگتی ہے خدا یاد آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اللہ یاد آتا ہے، جب رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے کوئی، پھر ہمیں خدا یاد آتا ہے، امتحان میں پاس ہونا ہوتا ہے تو خدا یاد آتا ہے۔ ورنہ تو اگر نعمتیں ہیں، اولاد ہمارا کہنا مان رہی، اللہ کا مانے نہ مانے، گھر میں پیسوں کے ریل پہلے، پھر خدا یاد نہیں آتا، بولتے ہیں بس صحیح ہے، سب چلتا ہے۔ یہ غلط رویے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعاشرہن بالمعروف عورتوں کے بارے میں فرمایا، مردوں سے خطاب ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرو، معاشرت اچھے انداز سے کرو۔ اور یہ معاشرت کا اچھا ہونا، یہی میری پوری اسپیچ کا حاصل ہے کہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم بعض اوقات ایک اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شریعت کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شوہر حرام لا کر اپنے گھر میں خرچے میں وسعت دیتا،
لیکن کیا یہ اچھا ہے؟ لازم بات ہے کہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ حالانکہ بیوی بھی خوش ہو رہی ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم بعض اوقات گھر والوں پر دینی معاملات میں سختی نہ کر کے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں بظاہر، یعنی ہم بیوی کہتی ہے میرے شوہر مجھے بالکل نہیں روکتے ٹوکتے، کبھی کچھ نہیں کہا، تبھی تو اچھا لگ رہا ہے۔ اگر کچھ کہتا ہے کہ تم پردہ کرو، غضب سے نہ ملو، تم نماز پڑھو، تم جھوٹ نہ بولو، تم غیبت نہ کرو، تم یہ لیگ پولنگ نہ کرو، پورے خاندان میں تم نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے، فتنہ نہ پھیلاؤ، اگر وہ کہتا تو شوہر اچھا کوئی لگتا، پھر تو بہت برا لگتا۔ شوہر بہت اچھا ہے، بچے بھی کہتے ہیں ابو بہت اچھے ہیں، اس لیے کہ ابو نماز کا نہیں کہتے، ابو علم دین سیکھنے کا نہیں کہتے، ابو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا یہ حرام کام چھوڑ دو، ابو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا نوارہ گرد بے نمازی چرسی موالی لڑکیوں کے پیچھے لگنے والے دوستوں کی دوستی چھوڑ دو، ابو یہ نہیں کہتے، اس لیے ابو بہت اچھے ہیں۔ اچھا، اور ابو کا اچھا وصف کیا ہے؟ ان اوصاف حمیدہ کے علاوہ پاکٹ منی اچھی دیتے ہیں، میں نے اسکوٹر کا نام لیا، ابو نے اگلے دن اسکوٹر دلوا دی۔ میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ مجھے جانا ہے باہر پکنک منانے کے لیے، ابو مجھے فوراً 10,000 روپے ہاتھ میں پکڑا دیے، حالانکہ ابو کو پتہ ہے وہاں جا کے کیا کیا کرے گا، یہ آوارہ گرد لڑکے جا کر کیا کریں گے، وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کوئی تبلیغ دین کے لیے گئے ہیں، وہ نہیں، وہ ابو اچھا لگے۔ تو یہ عاشرہن بالمعروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی مرضی کے مطابق ڈھل جاؤ حرام میں ناجائز میں، نو، عاشرہن بالمعروف کا مطلب ہے دو چیزوں، نمبر ایک جو مطالبہ شرع ہے وہ پورا کرو، پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ مطالبہ شرع نہیں ہوتا لیکن معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس چیز کو، اسے بھی اختیار کر لو۔ شریعت اور معاشرے میں جو چیز اچھی سمجھی جاتی ہے لیکن وہ ایسی اچھی سمجھی جائے کہ شریعت کے مخالف بھی نہ ہو، یوں، یہ دو چیز۔ تیسری چیز نہیں کہ نافرمانی میں، اب جیسے روحانی تربیت کا مسئلہ ہے، ہم میں سے بہت سارے سرپرست بیٹھے ہیں یہاں پر، یعنی شوہر حضرات، اور مجھے انٹرنیٹ پہ سن بھی رہے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جس نے بیوی کو تکبر کے بارے میں سمجھایا ہو کہ تکبر کی تعریف یہ ہوتی ہے، اس کی علامات یہ ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی مذمت یہ ہے اور اس کا علاج یہ ہے۔ حالانکہ تکبر اتنی گندی چیز ہے کہ یہ بروز قیامت جنت میں جانے کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی متکبر جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائیں گے پہلے اپنے اگر تکبر کے ساتھ۔ لیکن کیا ہم نے سکھایا؟ اسی لیے ہمارے بچے تکبر میں جمے ہوئے ہوتے ہیں، اسکوٹر کسی کے پاس ہے، کار ہے، وہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، بیوی کے پاس زیور زیادہ ہے، آپ نے بنگلہ، پورے خاندان میں متکبرہ بن جاتی ہے، غریبوں سے رابطے ترک کر دیتی ہے، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتی ہے، کسی کا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرتی ہے غریب آدمی کا آ جائے تو، اور خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں بہنیں رہتی ہیں وہ اپنا احتساب کر لیں کہ وہ جب پاکستان آتی ہیں تو کتنی نگاہ حقارت کے ساتھ اپنے خاندان کی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے جو پاکستان کے اندر رہ رہی ہیں، جو آپ کے باہر رہنے کی وجہ سے آپ کو پروٹوکول دے رہی ہیں، مروب متاثر نظر آ رہی ہیں، حالانکہ آپ ان کو ایک چاکلیٹ تک نہیں دیتے ہیں، لیکن چونکہ آپ امریکہ پلٹ ہیں، چونکہ آپ جرمنی سے آئی ہیں، چونکہ آپ کینیڈا سے واپس آئی ہیں، چونکہ آپ یو کے سے واپس آئی ہیں، تو وہ بچ بچ جاتی ہیں، او دماغ اتنا اونچا ہو جاتا ہے صاحب، یہ گھر کے سرپرست کو علاج کرنا چاہیے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے حسد کے بارے میں بتایا کہ حسد یہ ہوتا ہے، جیلسی اس کو کہتے ہیں، اس کی مذمت یہ ہے، علامات یہ ہے اور علاج یہ ہے، نو۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ختم نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ حاسد اصل میں جب آپ کسی اللہ کی نعمت کسی کے پاس دیکھ کر جلتے ہیں، کڑتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھین کے مجھے ملے، یہ حسد ہے۔ تو حاسد گویا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا، وہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے، اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اور یہ حرام اور گناہ ہے کبیرہ ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ جس کو رنگت دے، جس کو قد کاڑ دے، جس کو منصب دے، جس کو علم عطا فرمائے، جس کو زبان کی فصاحت و بلاغت دے، جس کو اعلیٰ خاندان میں پیدا کرے، اس کی مرضی ہے نا، وہ ہماری مرضی کے تابع تو نہیں ہے کہ جو ہم مانگے وہ دے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں جو اپنے ازواج کو یہ تربیت دیتے ہوں؟ نہیں۔ اس طرح بدگمانی، اسی طرح بخل، کتنے ہم میں سے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی بیوی نے آج تک اپنے زیور سے خود زکوٰۃ نہیں نکالی، ہم خراب کرتے ہیں عورتوں، میں دے دوں گا نا، سیٹ نہیں خراب ہونا چاہیے، لفظ خراب استعمال کرتے ہیں، سیٹ خراب نہ کرو میں دوں۔ اللہ کی راہ میں دینے سے اگر سیٹ خراب ہوتے ہیں
تو اپنے ذہن کا علاج کریں. اللہ کی راہ میں دینے سے تو سیٹ، سونے کے سیٹ اچھے بنیں گے، وہ طیب ہوں گے، طاہر ہوں گے. آپ کی زوجہ کے دل سے مال کی محبت نکلے گی، اس کے دل سے بخل دور ہوگا. اسے کہیں اس دفعہ زکوٰۃ نکالنی ہے، اپنی اس جو سیٹ ہے نا اس کی دونوں بالیاں تم اللہ کی راہ میں دو، اور وہ بالیوں کی شکل میں ہی دے، اور اس کے دل میں ملال نہیں آنا چاہیے. تو ہے وہ پھر اللہ کی مومنہ بندی، جس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، مال کی نہیں ہے، جو بخل کی لعنت سے بچی ہوئی ہے. لیکن ہم ان کو اور لالچی بناتے ہیں. سینے سے لگا کر رکھو سونے کو، سانسیں آئیں گی بیچ میں، ادھر لاؤ سونا. انہیں خطرہ ہوتا ہے میکے میں کسی کو نہ دے، ادھر لاؤ. ہمارے پاس رہتا ہے خاندان میں سونا. کیوں رہتا ہے بھئی آپ کے پاس؟ بچی کا سونا ہے، آپ نے کیوں سینے سے لگا کے رکھ لیا؟ اپنا بھی لگا کے رکھا ہوا، دوسرے کا بھی رکھ لیا. اب اگر لڑکی کہتی ہے، اب ایک بچی نے مجھے ایک دفعہ دروشی پڑھی تو ذرا پھر بتاتا ہوں. اب ہمارے یہ بیانات سن کے نا کئی عورتیں ماشاءاللہ چاہتی ہیں کہ چلو ہم کوئی پریکٹیکل کریں. ایک بچی کہتی ہے جی وہ میرے ساس نے سارا زیور لے کر رکھا ہوا، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے دے تاکہ میں زکوٰۃ نکالوں. کہا کہ خبردار خاموش ہو کے بیٹھو. شوہر سے ریکویسٹ کی تو اس نے کہا بس تم کہہ دیا نا امی نے، خاموش ہو گئے. چلیں، یعنی خود بخیلہ بنانا. اتنی دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر بھس گئی ہے، یہ نہیں سوچتے جو تمہیں پہلے سونا دیا کس نے دیا ہے؟ یہ تمہیں اللہ نے دیا. صحت کس نے دی ہے؟ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ تمہیں ذہن کس نے دیا ہے؟ جب آپ کام کرتے ہیں اس میں آسانیاں کس نے دی ہیں آپ کو؟ اللہ نے دی ہیں. اسی اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے اتنے سے دل ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دل. شرم آنی چاہیے. جو اکثر میں سمجھاتا ہوں کہ کوئی آپ کو 1 کروڑ روپے دے اور پھر کہے اس میں سے 10 لاکھ مجھے دو تو میں 1 کروڑ اور دوں گا، اور آپ کے 10 لاکھ بیٹا مجھے ہسپتال لے کے چلو، اللہ اکبر 10 لاکھ نا بالکل نہیں دوں گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اس سے بڑا بے وقوف اور غبی کون ہوگا؟ بھائی 1 کروڑ بھی اسی نے دیا، اسی میں سے 10 لاکھ مانگ رہا ہے، پھر وعدہ ہے 1 کروڑ دوں گا، لیکن دل پکڑ کے بیٹھ گیا. یہ ہماری حالت ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، 1 کے 70 عطا فرماؤں، اور یہ کم سے کم 700 گنا تک کا بھی حکم ہے، اور اس سے جتنا اخلاص ہے اسی نے دیا، اسی میں سے اس کی راہ میں دو. اچھا وہ بھی اللہ کو نہیں دے رہے، آپ اللہ کو نہیں دے رہے، غریبوں کو دے رہے، بس حکم پورا کر رہے ہیں. وہ اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن وعدہ خدا بندی پر اعتماد ہی نہیں. ایک کرسچن دوست وعدہ کر لے نا کسی چیز کا، اس پہ اعتماد ہو سکتا ہے، اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں ہے. اور پھر ہمیں TTS ٹنڈن سنی. بھائی سنی خالی انگوٹھے چومنے والا نہیں ہوتا، سنی خالی صلاۃ والسلام پڑھنے والا نہیں ہوتا. سنی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. سنی تو ہے ہی اہل سنت سے ہے نا، اور اہل سنت و جماعت، اہل سنت کون ہے؟ جو نبی کے طریقے پہ چلے. اور اہل جماعت کون ہے؟ جو صحابہ کے طریقے پہ چلے، وہ جماعت تھی. اس کو ملا کے پھر ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. اس سے سنی بنایا. آپ نے کیا سمجھا کہ یہ 11ویں کر کے سنی بنے ہم لوگ؟ اس سے تو نہیں سنی بنے، تو اہل سنت سے سنی نکلا. تو اہل سنت سنی تو پکا ٹناٹن وہ ہوتا ہے جب اللہ مانگے تو صدیق اکبر کی طرح. دیکھیں نا صدیق اکبر نے اپنا گھر لٹا دیا، عمر فاروق نے آدھا گھر، جس کی استطاعت تھی اس نے فوراً دیا. حتیٰ کہ اس زمانے میں خواتین کو جب سرکار نے ایک دفعہ عید کے بعد لیکچر دیا، اسپیچ فرمائی، ان کو سمجھایا کہ اپنی آخرت کے لیے کرو، تو بخاری کی روایت، عورتوں نے اپنی بالیاں، اپنے ہار، اپنے کڑے اتار کے فوراً ڈال دی. یا رسول اللہ یہ کیا حقیر چیز، یہ تو بالکل حقیر ہے، اس کے بدلے میں دائمی جنت. اب آپ یوں سمجھیے ایک پیاز کا ڈھیر لگا دوں میں چھت تک، وہ اونچا ڈھیر، اور یہاں 2 کلو سونا اتنا سا پڑا ہو، اور آپ سے کہوں جو اٹھا لو، اور آپ کہیں یار پیاز لے چلتے ہیں 6 مہینے تک تو کھانا آرام سے بن جائے گا، اور کہاں دیکھ چھت تک پیاز یہ اتنا سا، اور آپ پیاز لے جائیں. بتائیے آپ سمجھدار ہیں بے وقوف؟ زور سے بولیں. اب میں نے نہیں کہا، آپ نے خود بولا. آپ ایسے نہیں، میں تو ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بدلے میں جنت. اور ہم بیوی کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں، نہیں جنت چھوڑ دو میری جان،
سونا سینے سے لگا کر رکھو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ حالانکہ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ایسے جاہل لوگوں کی وراثت کی تقسیم بھی غلط ہوتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بارہا مسئلہ بتا چکا ہوں کہ اپنی زندگی میں باپ اپنی اولاد کو جو دے گا اس میں عدل و انصاف واجب ہے۔ وراثت تو ایسی ہوتی ہے، لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1، لیکن وراثت بنتی ہے باپ کے انتقال کے بعد۔ زندگی میں باپ جو کچھ دے گا وہ وراثت نہیں ہے، وہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہبہ ہے، اور اس میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں۔ مفتبی قول یہی، افضل قول یہی۔ سرکار نے فرمایا اپنے اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں ایک بچے کو 2 دفعہ چوما ہے تو دوسرے کو 2 دفعہ چومو، اگر اسے 1 دفعہ چومو گے ناانصاف ہیں آپ۔ تو اب ہمارے ہاں غیر منصفانہ تقسیم آپ یہ دیکھ لیجئے، یہی چلتی ہے۔ اب جیسے اب یہ زیور کے لے لیں، امی جان فوت ہونے لگیں گے نا، یہ سیٹ میرے اس بیٹے کو دے دینا جس کی شادی نہیں ہوئی، یہ فلاں بہو کو دے دینا۔ یہ باقی 2 بچوں سے تھوڑی بہت ناراضگی تھی، ان کی بہو نے صحیح خدمت نہیں کی تھی، وقت پہ چائے لا کر نہیں دی، دودھ پتی نہیں پلائی تھی، اور انہوں نے پاؤں نہیں دبائے تھے، انہیں مارو۔ زندگی میں وصیت کر گئیں، یہ دے گئیں اس طرح، وصیت تو ورثہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر تقسیم کر گئیں، فرض کر لیں، گناہگاروں بچوں کو کیسے محروم کر سکتے ہیں آپ؟ ایک اولاد کو بہت کچھ دے دینا، دوسرے کو بالکل نہ دینا۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے والد صاحب مجھے سرکار کی بارگاہ میں لائے اور عرض کیا رسول اللہ میں اپنے اس بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمام بچوں کو ایسے دیں گے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا پھر ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ، یعنی ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ تو جو پھر یہ کہ اللہ کی راہ میں زندگی میں نہیں دے رہی، وہ پھر انصاف والے فیصلے کر کے چلے جائیں، یہ بھی بہت مشکل ہے۔ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ اپنے مال میں وصیت نہیں کر سکتے ہیں، بھائی وارثوں کے لیے وصیت ہوتی نہیں ہے۔ یہ میرے بیٹے کو دے دینا، یہ بیٹی کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، آپ کی نہیں چلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون چلے گا، اور وہ بھی غیر منصفانہ طریقے سے تقسیم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ جو عاشرہن بالمعروف ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اور اچھی تربیت کرو نا، ان کے دل سے بخل دور کرو۔ تو میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ باطنی گناہوں کے معاملے میں کون شوہر ہے جو اپنی بیوی کی اچھی تربیت کرتا ہے؟ اور وجہ کیا ہے؟ شوہر کو خود نہیں پتہ۔ شوہر سے پوچھ لیں بٹھا کے، تکبر کی تعریف پوچھیں، اس کی اقسام پوچھیں، اس کی علامات پوچھیں، شاید ہی پتہ ہو۔ یہ ہماری کتاب خرید لیں، باطنی گناہ اور ان کا علاج۔ اگر آپ یہ ان سے جنید ہمارے مکتبہ چلاتے ہیں، ان کا نمبر لے لیجئے گا، آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں، اور میرا ریفرنس دے دیجیے گا، مجھ سے آپ کے جمعے کی نماز میں پڑھتا ہوں، آپ کو کنسیشن کے ساتھ دے دے گا وہ۔ تو ہم اس میں پروفٹ کے لیے ہم نے یہ چیزیں نہیں رکھی، دین عام کرنے کے لیے۔ وہ کتاب ضرور پڑھیں، اپنے گھر کی بچیوں کو ضرور دیجیے باطنی گناہوں کا علاج، اپنی زوجہ کو دیجیے، خود بھی اس کا مطالعہ کریں، اور اس میں آپ کو سوچنا نہیں ہے کہ میں کیسے احتساب کروں۔ اس میں لکھی میں نے ایسی کتاب ہے کہ کوئی بچ کے نکل ہی نہیں سکتا، میں بھی نہیں بچ کے نکل سکتا۔ مطلب اس میں پہلے ہم نے تعریف لکھی ہے، اقسام، مذمت، پھر اس کی علامات، اور پھر احتساب۔ اور احتساب میں کویسچنز کیے ہیں، ذرا بتائیں آپ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ آپ وہ کویسچن پڑھ کر کسی بھی ٹاپک کے متعلق پھر اپنے آپ سے جب جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، پتہ چل جائے گا مجھ میں وہ مرض ہے یا نہیں ہے، پھر اس کا علاج۔ تو ایک بیسٹ بک ہے، اس کو آپ پڑھیں، بہت اچھی چیز ہے، ہمارے اکابرین کا ہی فیض ہے سب، لیکن وہ پھیلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ذرا موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے ترتیب کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ تو سمجھانے مقصود ہے کہ عاشرہن بالمعروف جو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تو اچھے معاملے میں ناجائز اور حرام میں تعاون نہیں ہے، یہ شامل نہیں ہے۔ اچھے معاملے کے اندر شرعی تقاضے کے مطابق عمل کریں، جو آپ کے خاندان میں، آپ کے معاشرے میں ایسی اچھی چیزیں ہیں جو اگرچہ شریعت سے ثابت نہ ہوں لیکن شریعت کے مخالف بھی نہ ہوں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جدید دور کی ٹیکنالوجی لا کر دے دینا، مشینیں لا کر دے دینا، شریعت نے تو نہیں کہا مشینیں لا کر دے، یہ نان نفقے میں شامل ہی نہیں ہے، لیکن آپ آسانی پیدا کر دیتے ہیں اپنے ازواج کے لیے، اچھی بات ہے، چلے ٹھیک ہے، حلال سے لا رہے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ، اور اسی طریقے سے تربیت، ان کو علم سکھانا، یہ عاشرہن بالمعروف میں آتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیر رکھ دے، خیر کثیر رکھ دے۔ تو اس لیے جتنے شادی شدہ حضرات یہاں بیٹھے ہیں،
کیونکہ مرد ہی بیٹھے ہیں، عورتیں تو ہیں نہیں. ہاں یہ انٹرنیٹ پہ سن رہی ہوں گی بات بہنیں بھی، تو چلیں ان کو بھی کر لیں گے بعد میں. تو ضروری نہیں کہ زوجہ 100% آپ کی مرضی کے موافق آپ کو ملے. جب لو میرج کرتے ہیں نا تو پھر تو نہیں بولتے نوجوان، کیونکہ بولے گا تو امی کہیں گی اور لا اور لا اور کر شادی. تو وہ تو پھر برداشت کرتا رہتا ہے. بیوی اگر 2:30 بجے بھی کہے گی کہ جی پیزا منگاؤ، پیزا لے کر آؤ، تو وہ لانا پڑے گا. اگر وہ کہے گی کہ اٹھ کے ناشتہ بناؤ، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہی بناؤں، تم بھی بناؤ، تو وہ بھی کرے گا. پیمپر بھی بدلے گا بچوں کے. بیوی کہے گی جیسا میرا حق ہے اولاد پر یا اولاد کا مجھ پہ، تم پہ نہیں، تمہاری اولاد نہیں ہے چلو زیب بدلو پیمپر. زیب صاحب پیمپر بدل رہے بیچارے. تو لو میرج میں تو یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ قابو میں کہاں آتی ہے شہزادی. اس کو بڑے وعدے کر کے لائے ہوتے ہیں نا، تجھے تو پھول کی طرح رکھوں گا، تجھے کانٹا بھی نہیں چبھے گا، گرم ہوا بھی آئے گی تو میں آگے ایئر کنڈیشن لگا دوں گا، ٹھنڈا ہو کے پہنچے گا تیرے پاس. او بڑے بڑے وعدے بھگتو. پھر اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے ارینج میرج کے اندر، کیونکہ وہ اماں پہ پابند ڈال دیتے تو اماں تم نے میری زندگی خراب کی. ارے بھائی خدا کا خوف کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو زوجہ کی کوئی چیز پسند نہ آئے، اس کی رنگت، اس کا قد، اس کی خوبصورتی یا قبول صورت ہونا، دیگر مسائل، لیکن ہو سکتا ہے اس میں بہت سی بہتری بھی ہو. اللہ نے اس میں بہت سی اچھی چیزیں رکھی ہوں. تو یہ ایک اشارہ ہے اس طرف. یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں بیٹھے اور بیوی کے اچھے اوصاف لکھے. اس میں کیا کیا اچھی چیز ہے، بالکل دیانتداری کا. اجنبی بن جائے ایک لمحے کے لیے، پھر سوچے کیا کیا اچھی چیزیں وہ لکھے. کیونکہ شوہر ہی رہیں گے نا پھر نظر نہیں آئیں گے کیا ہے بیوی میں کیا اچھی چیز ہے. اجنبی بن کے دیکھیں. کیونکہ اکثر جو شوہر حضرات ہوتے ہیں ان کو دوسروں کی بیویوں کے سارے اوصاف اچھے نظر آتے ہیں نا. اس کی بیوی کو دیکھ لو، اس کی بیوی کو دیکھ لو. یہی عورتوں کو ہوتا ہے. اس کے شوہر کو دیکھو کیسا ہے اس کے شوہر. عورت کو شوہر میں سارے عیب نظر آئیں گے. وہ کیوں؟ وہ بیوی کے حیثیت سے دیکھ رہی ہے، وہ شوہر اجنبی. اس لیے میں نے کہا اجنبی بن کر دیکھیں، بہت سارے اوصاف نظر آئیں گے، اس کو لکھیں. پھر جو برائی آپ کو نظر آتی ہے برائیاں بھی لکھیں. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اوصاف اچھے ہوتے ہیں، برائیاں کم ہوتی ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے ایسے شوہر کے اندر. اچھا فرض کر لیں کہ آپ نے اوصاف لکھے 2 نکلے اور جو خرابیاں لکھی تو 100 نکل آئیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سی اچھی چیزیں ہوں. یہ ہمارا زاویہ نظر ہوتا ہے اصل میں، کہ ہم جس جہت سے دیکھ رہے ہوں. ہر ایک کے کچھ، کسی کی علمیت ہوتی ہے، کسی کی. اب جیسے میں ایک عالم دین ہوں، میں اگر دیکھوں گا تو میں اور جہت سے دیکھوں گا. میں شرعی لحاظ سے بھی دیکھوں گا کہ کون سی چیز قابل گرفت ہے، کون سی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، اس پہ بیان ختم کرتے ہیں. اگر ایک عورت گھر میں کام نہیں کر رہی، وہ شوہر کے کپڑے استری نہیں کرتی، کھانا نہیں بناتی، ڈسٹنگ نہیں کرتی ہے، آپ کہیں گے یہ اس میں عیب ہے. میں جب دیکھوں گا میں کہوں گا عیب نہیں ہے، یہ تو اس کا حق ہے. کیونکہ عورت پہ واجب نہیں ہے گھر کا کام کرنا. کوئی کام کرنا شوہر پہ لازم ہے. لاؤ ماسی رکھو یا خود ہی کرو کام اپنا. شوہر پہ، بیوی پہ لازم نہیں ہے کہ وہ ڈسٹنگ کرے، وہ کپڑے دھوئے، وہ کھانا بنائے، وہ برتن دھوئے. بیوی کا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں دیانتاً کرے بہت اچھی بات ہے، ترغیب بھی دیتے ہیں. یہ نہیں کہ بیویوں کو مطلب کہ سرکش بنانا مقصود ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کام کرے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم بھی لینے گئی تھی. وہ تو سرکار نے منع فرمایا. سرکار کے پاس بے شمار خادم تھے، کثیر خدام تھے جو کام کرتے تھے. حالانکہ سرکار خود ساتھ. مدارج النبوت اٹھا کے پڑھیں، اس میں تواضع کا بیان پڑھیے گا. اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے کہ سرکار کے پاس بہت سارے خادم تھے جو گھر کے مختلف کام کرتے تھے. ازواج مطہرات تو کام نہیں کرتی تھیں، اکثر نہیں کرتی تھیں، سارے خادم کام کرتے. تو یہ مطلب عورت پہ واجب نہیں رکھا شریعت نے. کہیں ایسا قرآن حدیث میں نظر آئے گا کہ عورت کھانا بناؤ یہ سرکار نے فرمایا؟ نو، کرے اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ میں آپ کو صرف بات سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم اپنے زاویہ نظر سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، معاشرے کی تعلیم، خاندان کی تعلیم، اور پھر ہم عیب نکالتے ہیں. اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. یہ نہ کریں. جو میں نے کہا کہ آپ لکھیں عیوب و نقائص اور فضائل، اس میں تھوڑا سا شریعت کا رنگ بھی شامل کر لیں. پہلے آپ اپنے ذہن کے مطابق لکھ لیں، کسی کو چیک کروا لیں، یہ لکھیں دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ 5 کاٹ دے کہ یہ تو عیب ہے ہی نہیں، یہ تم نے کیا کیا. مثلا صبح اٹھ کے مجھے ناشتہ نہیں دیتی ہے، یہ تو عیب نہیں ہے بھائی جان، خود بنا لو ناشتہ. اب آپ کہیں گے صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ تو نئی نئی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. نہیں نہیں، یہ شریعت ہے. اور اسی سے ظاہر ہوا کہ ہم نے کبھی گھر میں شریعت کو داخل نہیں ہونے دیا نا، اس لیے چیزیں اجنبی محسوس ہوتی ہیں. یہ کوئی میں نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، اٹھا کے پڑھیں، فقہ کی کتاب ہے.
جو 600 700 1000 سال پہلے لکھی ہیں، سب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہمیں کسی نے بیان کی نا، یہ ہم نے خود پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں. اسی سے تو پھر گھر میں بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. میری زوجہ بھی عالمہ ہے نا، اس نے تو سارے مسئلے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود سارے گھر کا کام کرتے ہیں. ابھی بچے ہمارے گئے ہوئے ہیں حیدرآباد اپنے نانا کی زمین پہ، میری زوجہ نے ہر چیز کچن کے اندر رکھ کے گئی ہے، کفگیر فلاں فلاں فلاں، مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یوں ترتیب سے رکھ کے گئی ہے، ہر چیز دھو کر ترتیب سے، جو چیز چاہوں اٹھاؤں بناؤں. اور یہ ہر چیز، دوائیاں ایک تھیلے کے اندر ساری کر کے رکھ کر گئی ہے کہ جو دوا چاہیے ہو، جلن ہو جائے اس میں پڑی ہوئی ہے، بخار ہو جائے اس میں پڑی ہوئی ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا نا، ہم نے تو فل کہا ہوا ہے آپ پہ واجب نہیں ہے گھر کا کام، لیکن وہ سارا کام کرنا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ سعادت کی بات، اس میں جنت کی نعمتیں. یہ ہمیں ماحول اپنے گھر میں بنانا چاہیے نا. ہم جب نہیں بناتے، ہم ٹھونستے ہیں دین کو، تو پھر زوجہ بھی ٹھونسنے کا حق رکھتی ہے. یعنی دین کو تو کیا، غیر دین کو کہنا چاہیے کہ ہم اس کو ٹھونستے ہیں زبردستی، تمہیں یہ کرنا ہے، یہ میرا حق ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنے کچھ حقوق بناتی ہوں. اس سے خرابیاں پیدا ہوتی. تو اس لیے زوجہ کے عیوب و نقائص جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے زوجہ میں عیب ہے، ایک دفعہ خدا را کسی اچھے مفتی صاحب سے رجوع کر کے معلوم کر لیں کیا یہ واقعی عیب ہے. ہو سکتا ہے آپ نے ایک عیب لکھا ہو، میری ماں کو شام کو چائے بنا کے نہیں دیتی. تو اب آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ جب شوہر کی خدمت واجب نہیں ہے، ساس کی کہاں سے واجب ہو جائے گی. لیکن بچی اگر بنائے گی تو اس کی سعادت کی بات ہے. ان کو ماں سمجھے، اپنے سسر کو اپنا باپ والد کی طرح سمجھے، ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھے، خدمت کرے، جنت ملے گی انشاءاللہ. لیکن اب اگر شوہر اس بیس پر کہ میری ماں کو چائے بنا کر نہیں دیتی، روڈلی رویہ رکھتا ہے، لہجہ کرخت ہو جاتا ہے، جو انعامات دے رہا تھا ان کو روک لیے، جو عنایات دے رہا تھا ان کو روک لی، میں کے نہیں چھوڑ کر آتا، سیر سپاٹے میں لے کے نہیں جاتا، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. اب عیب اس میں تو نہیں، اب عیب کس میں؟ آپ کی ذات میں. بس یہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.